بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بوڑھا شخص ہے، ہر سال امام حسین کی مجلس کرواتا۔ ایک دن فقر اور فاقہ آیا، اور سو فرماتے نا، مصیبتوں میں بندے کا نکھار پتہ چلتا ہے۔ آپ کے پاس گھر بھی ہے، دولت بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اب یہ بھی کرنا بڑا آسان ہے۔ یعنی ایک سیدھے روڈ پہ کسی کو گاڑی دو، ڈرائیو کرنا آسان ہے، لیکن جب موڑوں پہ کسی کو دیتے وہاں پتہ چلتا ہے ڈرائیور ہے کہ نہیں۔ مصیبتوں میں پتہ چلتا ہے یہ مومن ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، جب میں اللہ کہتا ہے جب سے نعمتیں دیتا ہوں نا، کہتے رب اکرمنی، میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا، احترام کیا، لیکن جب مصیبت میں ڈالتا ہوں نا، کہتے رب اہاننی، میرے رب نے میری بڑی اہانت کی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جب خدا چھینتا ہے نا تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اگر علی کا ماننے والا ہوں، میرے پاس ہی سب کچھ ہے، میں نہیں، پھر کربلا کو کیا کہو گے؟ یہ تو یزید کی سوچ تھی نا، کہ کہا کہ زینب الیاذ باللہ، خدا نے تم لوگوں کو رسول کیا۔ بی بی فرماتی ماں رأیت الا جمیلہ، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، یہ تھا حسن اطاعت پروردگار عالم۔ یہ بوڑھا کہتا ہے تنگ دستی آ گئی، اتنی تنگ دستی کہ میں مجلس کروانے کی صلاحیت نہیں تھی۔ بیوی کے پاس آیا، زوجہ کو کہا کہ کوئی زیور، کوئی کنگن سونے کا ہے جس سے بیچیں اور امام حسین کی مجلس کروائے، عاشق حسین۔ بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، اتنے فاقے آ گئے، ہم نے سب کچھ بیچ ڈالا۔ سوچنے لگا، بیوی کو کہا ایک راستہ ہے، اگر تو راضی ہو جائے۔ تو زوجہ نے کہا کہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، میں حسین کی مجلس کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ کہا ماں ہونا، ماں کا دل نرم ہوتا ہے۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ اب پرانا زمانہ تھا، یہ بردہ فروش ہے، غلاموں کا زمانہ، تو اس نے کہا اللہ نے ہمیں ایک جوان بیٹا دیا ہے، اگر تو راضی ہو جائے میں اس کو بیچ کے آؤں، اس سے جو رقم ملے ہم حسین کی مجلس کروائیں گے۔ کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے اس کی بیوی چپ ہو گئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ کہا میں نے تو پوچھا ہے تو رو کیوں رہی ہے؟ اگر کہو گی نہیں تو میں نہیں لے جاؤں، مجلس ہی تو ہے۔ بیوی نے کہا اس لیے نہیں رو رہی۔ کہا پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہا رو اس لیے رہی ہوں نا کہ جب سیدہ زینب کے مصائب سنتی تھی، جب علی اکبر کے مصائب آتے تھے تو میں کہتی تھی کہ بی بی اگر کربلا میں ہوتی اپنا بیٹا آپ پہ قربان کرتی، کہتی تھی۔ آج جب کرنے کی باری آئی ہے تو مشکل لگ رہا ہے مجھے۔ کل لے جا میرے بیٹے کو، میں تجھے روکتی نہیں۔ دن برداشتہ ہوا، یہ اپنے بیٹے کو اٹھایا، کہتے پردہ فروشوں کی بازار میں آیا۔ پردہ فروشوں کی بازار کا نظام یہ تھا، جو جتنا موٹا تگڑا تھا اس کی قیمت زیادہ لگتی تھی۔ 15 سال کا نوجوان، پتلا سا دبلا سا، اس نے جو قیمت سوچی تھی جس سے 10 مجلسیں ہو جائیں، امام کا عشرہ ہو جائے، نظر و نیاز ہو جائے، اتنی قیمت لگنے گئی تھی۔ یہاں تک کہ شام ہونے کو لگی، لوگ جانے لگے۔ صبح دل میں کہنے لگا مولا مجھے جو کرنا تھا میں نے تو کیا، مولا ایک بیٹا تھا وہ بھی تو آپ کی راہ میں قربان کرنے آیا۔ تو اتنے میں دور سے دیکھا ایک عرب پوش لباس میں گھوڑے سوار آ رہا ہے، چہرے پہ نقاب لگا ہوا ہے، کہ جو قیمت میں نے سوچی تھی اس سے زیادہ اس نے قیمت مجھے ادا کی، اور میرے بیٹے کو لیا اور چلا گیا۔ گھر آیا، فرش عزا بچھایا، مجلس شروع ہو گئی۔ کا 3 دن گزر گئے۔ ایک رات تھی کہ میری سو رہا تھا تو میں نے بیوی کے رونے کی آواز سے مجھے آنکھ کھلی۔ میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹے کی یاد آ رہی ہے۔ کہا ہم نے حسین کی راہ میں دیا ہے۔ کہا نہیں میں اس لیے نہیں پچھتا رہی کہ بیٹا کیوں دیا ہے، بیٹا ہے سوچ رہی ہوں مالک کیسا ہوگا، آج رات بیٹے نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، کس بستر پہ سویا ہوگا۔ اب جب ماں نے بولنا شروع کیا، یہ باپ تھا یہ بھی رونے لگا کہ اتنے میں گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، فوراً اٹھا، گھر کا دروازہ کھولا، اور جیسے کھولا تو جوان بیٹا دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ دوڑا دوڑا آیا اور باپ کے سینے سے لپٹ گیا۔ اب یہاں دیکھو جو عمل والا شیعہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس نے فوراً بیٹے سے محبت ہے جس کے لیے رو رہا تھا، لیکن فوراً بیٹے کو سینے سے دور کیا کہ خبردار میرے لال یہیں پہ رک جا۔ کیوں بابا؟ کہ میں نے تجھے حسین کی راہ میں بیچا تھا، میں نے حلال کی کمائی سے حسین کی مجلس کروائی ہے، کہیں تو اپنے مالک کو چھوڑ کے بھاگ کے تو نہیں آیا، یہ پیسہ حرام کا ہو جاتا۔ کہ بابا میں بھی جانتا ہوں آپ نے حسین کی خاطر بیچا تھا، میں کیوں بھاگوں گا؟ کہ پھر یہاں پہ کیا کر رہے ہو، اپنے مالک کو چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہ بابا آپ کو یاد ہے عرب پوش تھا؟ کہاں؟ بابا جب گھر لے گیا پہلے دن مجھ سے کوئی کام بھی نہیں کرا، مجھے بہترین بستر دیا، مجھے بہترین کھانا دیا۔ کہنے لگا کہ آپ میری خدمت ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کی خدمت کرتا ہے۔
کہ بابا وہ مجھ سے میری زبان میں بات کرتا تھا. آج ہی کی رات مجھے اماں کی یاد آئی, آپ کی یاد آئی, میں رو رہا تھا. جیسے میرے رونے کی آواز سنی میرے سرانے پہ آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا بابا کی یاد آئی ہے. تو رو کر کہنے لگا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے بیٹا, جوان بیٹے کی یاد کیا ہوتی ہے. میں نے تعجب سے کہا جب سے آیا ہوں آپ کوئی کام بھی نہیں لے رہے, آپ کھانا دے رہے ہیں, میری خدمت کر رہے ہیں, اور آپ تو عرب پوش ہیں, لباس عربی ہے, عرب لگ رہے ہیں, مجھ سے میری زبان میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ کہ ہم وہ ہیں جو کائنات کی ہر زبان میں بات کرتے ہیں. کھڑا ہو جا, اور میں نے تجھے آزاد کیا, چلا جا اپنے باپ کے پاس. کہ جب والد پوچھے کہ تجھے آزاد کس نے کیا تو جواب کیا دوں گا؟ کہ جب باپ پوچھے تو اسے کہنا جس حسین کی مجلس کروانا اسی حسین نے تجھے آزاد کر دیا. واللہ جب خود کو بیچ دو نا حسین کی راہ میں تو تیرے خریدار اہل بیت بن جاتے ہیں. لیکن جب ان آنکھوں کو اپنی ملکیت سمجھو, اس زبان کو اپنی ملکیت سمجھو, ان ہاتھوں کو اپنی ملکیت سمجھو, پھر ان پہ تمہاری مرضی چلتی ہے. لیکن جب حسین کی ملکیت میں آ جائے پھر آنکھیں کبھی گناہ نہیں کرتی, پھر زبان کبھی گناہ نہیں کرتی. پھر جب انسان دعائے کمیل پڑھے یا زیارت حسین پڑھے, جب سلام کرتا ہے امام فرماتے ہیں ہم تجھے تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں.